السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. तमाम किस्म की तारीफ़ात के बजाय को बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है, जो हम सब का खालिक व मालिक व राज़िक है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया कौनैन के ताजदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात
کہ جنہیں خالق ارض و سما نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ رب تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے دلوں کے بعد اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل جن کے پائے وہ امام الانبیاء سید الانبیاء قرآن کے طالبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے دین کی خاطر قتال کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے اور اللہ کے دین کو اس کائنات کے اندر انہوں نے مضبوط کیا اور اس کا علم بلند کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو بہترین دل قرار دیا اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ رب العالمین نے ٹیسٹ کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو ان کے دلوں میں سوائے ایمان کے، سوائے تقوی کے، سوائے اللہ کے ڈر اور خوف کی کوئی اور چیز نہیں تھی۔ تو یہ بہترین دل اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد کے بنائے اور پھر انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے پسند کیا گیا۔ میرے نبی کے تمام صحابہ مغفور ہیں، مرحوم ہیں، ہر صحابی جنت کا حقدار ہے۔ میرے نبی کا ہر صحابی اپنی شان اور اپنا مقام الگ رکھتا ہے۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی کم روشنی والا ہے تو کوئی زیادہ روشنی والا ہے، کوئی چاند کے زیادہ قریب ہے تو کوئی تھوڑا سا دور ہے۔ اسی طرح نبوت رسالت کے آسمان کے جو ستارے ہیں وہ صحابہ ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی اللہ نے مقام و مرتبہ رکھا ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ تمام کے تمام صحابہ گلستان نبوت کے پھول ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، اسی طرح نبوت رسالت کے گلستان کے جو پھول ہیں ان کا الگ مقام ہے، ہر ایک کی الگ شخصیت ہے، ہر ایک کا الگ رب العالمین نے مقام بنایا ہے۔ تو ہم جب نبی کے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو نبی کے صحابہ میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہم پاتے ہیں۔ اولین و آخرین میں سب سے زیادہ امتوں میں، امتیوں کے اندر سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق کے بعد اسلام میں جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا امیر المؤمنین ابو الحفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا نمبر اسلام میں اور اسلام کی ایک عظیم شخصیت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔
اگر ہم نیکیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. ان کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے، مقام و مرتبہ ہے، تو وہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے. اگر خلافت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق کے بعد پہلا نمبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. عشرہ مبشرہ کی لسٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں، جنت میں جانے والے جس گروہ کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا اور اپنی زبان سے یہ جنت کے ٹکٹ دیے ہیں، ان میں دوسرا نمبر ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے. نبی علیہ السلام کی رفاقت، آپ کی صحبت میں جو مقام و مرتبہ حاصل کرنے والے ہیں، پہلے نمبر پہ ابو بکر تو دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہیں. اگر ہم نبی علیہ السلام کے وزیروں اور مشیروں کو دیکھتے ہیں تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے تو دوسرا نمبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ابن اسحاق نے اس روایت کو نقل کیا صحیح سند کے ساتھ. فرمایا اللہ کے رسول نے ان لکل نبی خاصته من اصحابہ، ہر نبی کے کچھ خاص ساتھی ہوتے ہیں، اس کے دوستوں میں سے، اس پر ایمان لانے والوں میں سے کچھ اس کے خاص ساتھی ہوتے ہیں. وخاصتی ابو بکر و عمر، اور میرے خاص ساتھی جو ہیں وہ ابو بکر ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. نبی کے وزیر اور مشیر اگر دیکھنے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ہیں. اگر جنتی بوڑھوں کے سردار دیکھنے ہیں تو یہ بھی یہی دونوں ہیں. سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں. امام ترمذی اس کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا قال ابو بکر و عمر، کہا ابو بکر اور عمر سیدا قبول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنی پہلی امتیں ہیں اور جو میری امت کے لوگ بعد میں آئیں گے، پہلے لوگ بعد میں آنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے اور جنت میں جانے والے جو دنیا میں پورے ہو کے گئے، اللہ رب العالمین جنت میں ان کے سردار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنائیں گے. تو جنتی سردار ہیں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اگر ہم ان کے ایمان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے ایمان کے بعد سب سے مضبوط ایمان والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے مضبوط ایمان والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. فرمایا طلوع شمس کے وقت اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ جب تشریف لائے تو آپ نے کہا میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے ایک ترازو کو دیکھا ہے، اور اس ترازو کے ایک سائڈ میں مجھے بٹھا دیا گیا، دوسری سائڈ میں میری پوری امت کو بٹھا دیا گیا، میں بھاری رہا. پھر ابو بکر کو بٹھایا گیا، میری امت کے ساتھ ان کا وزن کیا گیا، ابو بکر بھاری رہے. پھر عمر کا وزن کیا گیا، اور اس کے بعد پھر عثمان کا وزن کیا گیا. یہ سب میری امت سے بھاری تھے، اور اس کے بعد ترازو غائب کر دیا. اس حدیث کو امام احمد مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں. اس حدیث میں جو وزن ہے وہ جسم کا وزن نہیں، وہ ایمان کا وزن ہے. سب سے مضبوط ایمان جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ان کے بعد اس کائنات کے اندر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر فاروق کا مقام و مرتبہ سمجھیے. نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ حکم دیا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں لائے اور وہاں آپ کو ذبح کرنے کے لیے چہرے کے بل لٹا لیا. جب لٹا لیا تو اللہ نے کہا آج
آپ کو سچا کر دیا ہے، اور ہم اس کی جزا آپ کو یہ دیں گے کہ آپ کے بعد جتنے ہیں تمام کے تمام آپ کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ وہی کی ایک صورت ہے کہ اللہ اپنے نبی کو خواب کے ذریعے حکم دیتا ہے اور نبی اس خواب کی تکمیل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آپ نے فرمایا بین انا نائم، جس وقت میں سویا ہوا تھا، شربت یعنی لبن، میرے پاس دودھ لایا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا، حتی انظر الرئی فی اظفاری، یہاں تک کہ میں نے اس دودھ کی تری کو، اس دودھ کی طاقت کو، اس کے کیلشیم کو اپنے ناخنوں کے اندر محسوس کیا۔ آج بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہماری ناخن دبا کے چیک کرتا ہے کس قدر کیلشیم کی کتنی کمی ہے، وٹامنس کی کتنی کمی ہے، تو وہ ناخنوں سے چیک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ دودھ کی جو طاقت ہے، جو اس کی قوت ہے، وہ اس کی جو تری ہے، اس کو میں نے اپنے ناخنوں کے اندر محسوس کیا۔ فرمایا اس کے بعد ثم ناولت عمر، پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ فقالوا فما افضلته، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی آپ نے کیا تعبیر کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم، میں نے اس کی تعبیر علم کی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دودھ دیکھتا ہے، دودھ پیتا ہے یا دودھ کسی کو دیتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا یا علم پھیلائے گا یا دوسروں کو علم سکھائے گا، تو خواب دودھ کے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو دودھ پلایا، جو دودھ دیا، وہ دودھ کی تعبیر علم تھی کہ جو علم اللہ کے رسول کے پاس تھا وہ علم اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا۔ صحابہ آپ کے علم کے بارے میں کہا کرتے ہیں، مجمع الزوائد علامہ حسبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا لو ان علم عمر وضع فی کفۃ المیزان، اگر عمر رضی اللہ عنہ کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، ووضع علم اہل الارض فی کفۃ، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اہل الارض پوری زمین کے لوگوں کا علم رکھ دیا جائے، لرجح علمہ بعلمہم، تو اللہ رب العالمین سیدنا عمر کے علم کو بھاری کر دے گا اور ان کے علم کو ہلکا کر دے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ نے علم عطا کیا، نبی علیہ السلام کی خواب کے ذریعے سے وہ علم پوری کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ علم ہے، ان کا علم، ان کی فہم و فراست اور ان کی دانائی اور حکمت پوری کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ مقام و مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور خواب کے ذریعے سمجھیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے اور اس کے ساتھ ایک کنواں ہے، اس کنویں پر میں آتا ہوں اور اس کنویں سے میں پانی نکالنا شروع کرتا ہوں اور اس کھیت کو سیراب کرنا شروع کرتا ہوں، پھر وہ کھیت سیراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر میں تھک جاتا ہوں، پھر ابو بکر صدیق آتے ہیں، ابو بکر صدیق اس ڈول سے، اس کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالتے ہیں اور ان کے پانی نکالنے کے اندر نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور اس کے بعد پھر جری، بہادر، شجاع، قوت والے عمر آتے ہیں اور پھر وہ اس قدر وہاں سے پانی نکالتے ہیں کہ وہ پورے کا پورا کھیت جو ہے وہ سیراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فما افضلتہ، اس کی آپ نے کیا تعبیر کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کی جو تعبیر کی ہے، اس کی جو تعبیر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام ہے۔ میں اپنی حد المقدور کوشش کروں گا کہ میں اسلام کو پھیلاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ رنگ لائی کہ اسلام آپ کے دور میں مکہ سے نکل کر جزیرہ عرب تک پھیل گیا اور بڑی بڑی سلطنتوں کو آپ نے خطوط اسلام کے لیے دیے کہ اسلام قبول کر لو نجات پا جاؤ۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور شروع ہوتا ہے، تو وہ دور مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، یعنی منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے،
ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال لیا گیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس کے خلاف مسلمان میدان جہاد میں آئے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، تو یہ دور اس میں اسلام اتنا پھیلا نہیں، بلکہ جو فتنے مسلمانوں کے اندر اٹھے انہیں کو دباتے رہے سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے اور اسلام پھر پھیلنا شروع ہوتا ہے، جو دار ارقم سے نکل کر کیسر و کسریٰ کی سرحدوں تک پہنچ گیا، اور اسلام کی جو سلطنت ہے وہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر محیط ہو گئی۔ یہ ہے مقام سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسلام کو عزت دینے والے اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے والے، اسلام کے جھنڈے کو دنیا میں گاڑنے والے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو فضیلت اور عظمت کی جو باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا کون ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کنا نعد فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے دور میں جو یہ گنتی کیا کرتے تھے لا یعدل بأبی بکر احدا، ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ثم عمر ثم عثمان، پھر ہم عمر کو عظمت دیتے، پھر ہم عثمان کو عظمت دیتے، ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم صحابہ کو چھوڑ دیتے ان کے حال پر، کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیا کرتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حدیث تقریری ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام سب سے زیادہ عظمت والے ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے، ان کے بعد عمر فاروق کو سمجھتے تھے، اور ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے۔ سیدنا امیر المؤمنین علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں والد محترم ذرا مجھے بتلائیے افضل البشر افضل الامہ بعد النبی، نبی کے بعد افضل ترین امتی کون ہے، افضل ترین انسان کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ابو بکر، اس کائنات میں نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں افضل اور فضیلت والے جو انسان ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ثم آئیے، اس کے بعد تو آپ نے کہا ثم عمر، پھر اس کی عمر ہے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوال کو بدل دیا، تو میں نے کہا پھر آپ ہوں گے، تو سیدنا علی نے اس کے جواب میں کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک عام آدمی ہوں۔ یہ ان کی عاجزی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی بڑا شان اور بڑا مقام عطا کیا ہے، ان کی شان اور ان کا مقام الگ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ جواب دیا، اور لوگوں سے کیا کہا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فضیلت والا انسان ہے وہ ابو بکر ہے، وخیر الناس بعد ابی بکر، اور ابو بکر کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ شان اور مقام صحابہ کے نزدیک بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم انسان جو ہیں، اس امت کے سب سے افضل انسان جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق کا مقام و مرتبہ محبت کے لحاظ سے دیکھیے، ہم میں سے ہر بندہ یہی کہتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، میرے بچے بھی قربان، اس کائنات کی ایک ایک چیز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیں، اس قدر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ مگر وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا
کہ جس سے اللہ کے رسول کہیں کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ آپ کس انسان سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ آج ہم میں سے جو بندہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں یہ رنگ ہے، یہ کس نے تو اپنی بیوی کا کرنا پڑا، جبکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنی بیوی سے پیار کرنا۔ اللہ کے رسول نے اس محبت کا اظہار کیا اور کہا اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھے کسی سے محبت ہے تو وہ عائشہ ہے۔ پھر کہا اللہ کے رسول ہماری مراد مردوں سے تھی، عورتوں سے نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ابوہا، مجھے اس کے باپ سے بڑی محبت ہے، سب سے زیادہ محبت مجھے اس کے باپ سے ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے پھر کہا اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے کہا عمر سے محبت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا مقام مرتبہ، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی میں اس کو نقل کرتے ہیں، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری و ساری رہنا ہوتا تو میری امت میں اللہ عمر کو نبی اور رسول بنا، لیکن کیونکہ نبوت کی جو کڑیاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، نبوت کا جو محل ہے اس کی تکمیل ہو چکی ہے، اب کسی مزید نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ابن عساکر نے نقل کیا ہے، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العالمین نے عمر کی زبان پر اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ جب بولتے ہیں حق بولتے ہیں، جو خیال آتا ہے وہ بھی حق پہ مبنی خیال آتا ہے، کبھی جھوٹ ان کے قریب نہیں آئے گا، کبھی غلط چیز ان کے پاس نہیں آئے گی، بولیں گے تو حق بولیں گے، سوچیں گے تو حق سوچیں گے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ مقام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے یہ ویسے ہی عطا نہیں کیا، آپ کی زبان سے جب بھی حق ادا ہوا، جب بھی بات نکلی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں قرآن ہمارے گھروں میں نازل ہوتا لیکن عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوتا، قرآن ہمارے گھروں میں نازل ہوتا لیکن عمر کے مشورے سے نازل ہوتا، جو عمر اپنی زبان سے بات نکالتے اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل کرتا۔ خود کہا کرتے تھے وافقت ربی فی ثلاث، تین مقام تو مجھے یاد ہیں کہ جب میں نے وہ بات کی تو اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کیا۔ دوستوں نے کہا وہ تین مقام کون سے ہیں؟ تو آپ نے کہا پہلا مقام فی مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم ہے جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے جب ہم مقام ابراہیم پر پہنچے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز بنا لیں، یہاں 2 رکعتیں ادا کریں۔ میں نے اپنے اس خیال کا اظہار اللہ کے رسول سے کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے نبی کی امتیو جب تم طواف کرو گے طواف کے بعد تم مقام ابراہیم کے اوپر 2 نفل ضرور ادا کرو۔ فرمایا دوسرا مقام وہ ہے وفی الحجاب، پردے کے بارے میں نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں منافق بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں، حیا والے بھی آتے ہیں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، سوال و جواب کرنے کے لیے مسائل پوچھنے کے لیے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آئے گا میں حکم نہیں دے سکتا۔ رب تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کی اس مشورے کو پسند کیا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ پردے میں اپنے آپ کو لپیٹیں۔ فرمایا عمر مشورہ زمین پہ دیتا تو قرآن بنا کے نازل کرتا۔ فرمایا تیسرا مقام وہ ہے جب بدر کے قیدی لائے گئے، بدر کے قیدی 70 ہم نے مار دیے، 70 ہم نے قیدی بنا لیے۔ اللہ کے رسول مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ صحابہ نے کہا جو رحم دل صحابہ تھے، آخر وہ بھی رشتے دار تھے ایک دوسرے کے، کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر فاروق سے مشورہ کیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تمام صحابہ کی رائے ایک طرف ہے، ان کی رائے ایک طرف ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا کیا جائے؟ فرمایا میرے رشتے دار مجھے سونپ دیے جائیں، علی کے رشتے دار علی کو دے دیے جائیں، ابو بکر کے رشتے دار ابو بکر کو دے دیے جائیں، عثمان کے عثمان کو دے دیے جائیں، اور ان تمام کی گردنیں ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول زیادہ عظیم ہے، ہمارے لیے ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہمارے دلوں میں کسی کی کوئی محبت نہیں۔ رب کے باغی نافرمان چاہے ہمارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی محبت نہیں۔ اللہ نے سیدنا عمر فاروق کی رائے کو پسند کیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کی رائے کو پسند کیا، آپ نے فدیہ لے کر یہ چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل کیا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں رب کے باغی اور نافرمان آ جائیں اور پھر وہ فدیہ لے کر چھوڑ دے۔ تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، دنیا کے مال و متاع کو پسند کیا، جبکہ اللہ کے پاس اس سے بہتر چیز ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کے خون سے زمین پر رکھ دیتے۔ لولا کتاب من اللہ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ فرمایا یہ اللہ کی لکھت نہ ہوتی، اللہ نے اگر لوہے محفوظ میں یہ بات نہ لکھی ہوتی تو تمام کے تمام اللہ کے عذاب کی گرفت کے اندر تھے۔ اللہ کے رسول رو رہے تھے، ابو بکر رو رہے تھے، اے عمر ہم نے تیری رائے کو کیوں نہ چنا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے مسجد کے دروازے تک عذاب کو آتے ہوئے دیکھا۔ سیدنا عمر فاروق کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان کی زبان اور ان کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کیا ہے، جو بات کرتے ہیں اللہ اس بات کی لاج رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کی بیویاں دنیا کے مطالبات لے کے آئیں اور کہتی ہیں جس طرح دوسرے بادشاہوں کی بیویاں عیش و عشرت کی زندگی گزارتی ہیں، ہمیں بھی دنیا کا مال و متاع چاہیے، ہمیں بھی دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کی خوبصورتی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں سیدنا عمر فاروق تشریف لاتے اور تمام کی تمام بیویاں عمر کا نام سنتے دوڑ جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو آ گیا اور مجھے ان کے مطالبات سے نجات ملی۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیا چاہتی ہے؟ میں یہ دنیا کا مال و متاع چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق نے جو الفاظ کہے رب تعالیٰ نے اسی طرح قرآن نازل کیا، فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن، فرمایا قریب ہے کہ میرا رب تمہیں اپنے نبی سے طلاق کروا دے۔
اللہ تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا فرمائے گا. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکار. ان میں وہ پاک دامنہ ہوں گی, نیک ہوں گی, فرما بردار ہوں گی, مسلمان ہوں گی, ایمان والیاں ہوں گی, توبہ کرنے والی ہوں گی, عبادت گزار ہوں گی, تہجد گزار ہوں گی, روزے رکھنے والیاں ہوں گی. ان میں سے کچھ شادی شدہ ہوں گی, کچھ کنواریاں ہوں گی. یہ بات سیدنا عمر فاروق نے کہی. اللہ نے قرآن نازل کیا اور پھر حکم دیا اپنے نبی سے کہ جو عمر کی رائے زمین پہ ہے وہی رائے اللہ کی عرش پہ ہے. اپنی بیویوں کو بلائیے اور ان سے کہیے یا ایھا النبی, اے میرے نبی, اپنی بیویوں سے کہیے قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, اگر ان کو دنیا کی زیب و زینت چاہیے, دنیا کا مال و متاع چاہیے, فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, ان کو بلائیے اور انہیں دنیا کا مال و متاع دے کر انہیں طلاقیں دے دیجیے اور انہیں رخصت کر دیجیے. ہم اس کے بدلے میں آپ کو اچھی بیویاں عطا کریں. اب یہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا نبی علیہ السلام کی بیویوں کے سامنے رکھا گیا. انہوں نے کہا ہمیں دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے, ہمیں دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہیے, ہمیں اپنے نبی کی صحبت چاہیے. اللہ رب العالمین نے پھر کہا تم میں سے جنہوں نے فرما برداری کی, تم میں سے جنہوں نے اللہ کے رسول کو پسند کیا, ہم ان کی اجر کو ڈبل کر دیں گے اور ان کو مقام و مرتبے سے نواز دیں گے. سیدنا عمر فاروق کی جو رائے زمین پر وہی عرش والے کی رائے آسمانوں پہ تھی. نبی علیہ السلام کی بیوی پر الزام لگایا گیا, سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی. اللہ کے رسول مشورہ مانگ رہے ہیں, کبھی ابو کہیں سیدنا علی سے, کہیں کس صحابی سے, کہیں کس صحابی سے. سیدنا عمر فاروق سے جب مشورہ طلب کیا تو کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے عائشہ سے خود شادی کی؟ فرمایا نہیں, مجھے جنتی رومال میں اس کی تصویر دکھلائی گئی, مجھے حکم دیا گیا ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے شادی کی, اس لیے میں نے شادی کی. فرمایا آپ کا رب, ہمارا رب آپ کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا جو پاک دامنہ نہ ہو. سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ الفاظ انہوں نے کہے اور یہی الفاظ اپنے قرآن کی زینت بنا دیے اور کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو سیدنا عمر فاروق کی جو رائے زمین پر تھی وہی رائے عرش والے کی آسمان پر تھی. یہ سیدنا عمر فاروق کا مقام و مرتبہ ہے. سیدنا عمر فاروق کا مقام و مرتبہ شہادت کے لحاظ سے نبوت کے بعد صداقت کا مقام ہے اور صداقت کے بعد شہادت کا مقام ہے. قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. پہلا نمبر نبیوں کا, دوسرا صدیقین کا, تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین. دیکھ لو, پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول نبی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق صداقت کا مقام ہے اور ان کے بعد شہادت دینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی جو شہادت ہے, ہم تو کہتے ہیں فلاں بم دھماکے میں شہید ہو گیا, وہ کشمیر گیا تو شہید ہو گیا, وہ فلسطین گیا تو شہید ہو گیا, اس کو کافروں نے مار دیا وہ شہید ہو گیا, ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو وہ شہید ہو گیا. ہم شہادت کے تمغے دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کی شہادت قبول ہوئی بھی کہ نہیں. لیکن جسے اللہ کے رسول شہید کہیں اس کی شہادت تو یقینی ہے, پکی. نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں,
آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عثمان اور سیدنا عمر فاروق۔ احد پہاڑ نے حرکت کی، آپ نے فرمایا اسکت یا احد، یا اسکت یا احد، ثابت رہو، ہلو مت اے احد، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، آپ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، دو شہید۔ سیدنا عمر فاروق کو بھی شہید کیا گیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید۔ سیدنا عمر فاروق کی شہادت کیسے؟ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور مجھے موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ صحابہ کہتے تھے شہادت کی موت مدینے میں کیسے آئی؟ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کی شہادت کی دعائی اللہ کے رسول نے دی۔ آپ 27 یا 26 ذی الحج ہے، نماز فجر آپ پڑھا رہے ہیں، نماز فجر میں ابو لولو فروز یہ مجوسی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کیا اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کی صحت بحال نہ ہوئی اور آپ نے جام شہادت نوش کی۔ تو آپ کی شہادت اللہ کے رسول نے اس کی گواہی دی اور پھر مسجد میں ہوئی، مدینہ میں ہوئی، مسجد نبوی میں ہوئی اور مصلی امامت کے اوپر۔ یہ بڑی عظیم شہادت ہے اور بڑی عظیم موت ہے، اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت نصیب۔ مقام عمر جنت کے لحاظ سے ہم میں سے ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اسے اللہ جنت عطا کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ صبح و شام جو بندہ 3 بار یہ دعا کرتا ہے، جنت اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تو اس کے لیے مجھے لکھ دے، تو اعلان کر دے مجھے اس کے لیے کہ یہ جنت تیری ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، صبح کے وقت 3 بار، شام کے بعد 3 بار۔ اگر اس حالت میں موت آتی ہے تو اللہ جنت کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ہی جنت کے اندر ہے۔ ہر بندہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اپنا حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن عمر فاروق وہ ہستی ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو آج بھی جنت کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر، میری مسجد اس کائنات کے اندر رب کی زمین کے اوپر جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے، اور اس حصے کے اندر سب سے پہلے جانے والے اللہ کے رسول، پھر ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق ہیں، اور ان کے بعد اس گھر کے اندر اس جگہ میں جانے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو دنیا میں ہی جو رب نے جنت بنائی ہے، جس حصے کو رب نے جنت کا درجہ دیا ہے، جسے رب نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے، اس میں آج بھی وہ مدفون ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اخیر ہو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، آپ نے اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے مانگا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ پھر اللہ نے عمر عطا کیا، اور عمر کے عطا ہونے کے بعد مسلمانوں کو رب نے عزت عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت عمر نے اسلام قبول کیا وہ پہلا دن تھا جب ہم نے نعرہ تکبیر ہوئی، اس سے پہلے ہم اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں کر سکے۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم نے نعرہ تکبیر لگایا، اور وہ دن جس دن عمر نے اسلام قبول
کیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر تمام صحابہ مل کر بیت اللہ کے صحن میں آئے اور نماز ادا کی. اس سے قبل ہمیں بیت اللہ میں باجماعت اکٹھے نماز ادا نہیں کرتے. عبادت کے لیے ہم آئے اس وقت جب عمر آئے اور دار ارقم سے اسلام کی جو صدا بلند ہوئی، دار ارقم سے نکال کر کیسر و کسریٰ کی سرحدوں تک لے گئے اور عمر کا نام سن کے دنیا کے بڑے بڑے سلطان کانپنے لگ جایا کرتے. یہ عمر ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں ما زلنا عزت منذ اسلم عمر. جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم عزتوں میں بڑھتے گئے. پھر اللہ نے ہمیں عزتیں عطا کی اور اللہ نے ہمیں بلندیاں عطا کی ہیں. ایک انگریز رائٹر بھی لکھتا ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ کے اندر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا یا پیدا ہو جائے تو رب کی زمین پر سوائے دین محمدی کے کوئی اور دین نہیں. یہ شان ہے، یہ مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس رستے سے گزر جائیں اس رستے سے شیطان آپ کے سامنے نہیں آ سکتا. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق زبان نے کہی، وما ينطق عن الهوى کی زبان نے کہی. کہا یا ابن خطاب والذی نفسی بیدہ، اے خطاب کے بیٹے عمر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، جب کھلے راستے میں شیطان تیرے سامنے آئے گا، الا سلک فجا غیر فجک، تیرے راستے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. تیرے راستے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. صرف راستہ ہی نہیں، وہ تجھ سے ڈرتے بھی ہیں. ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان تجھ سے ڈرتا بھی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن، میں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے شیاطین کو دیکھتا ہوں. انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں اور اس طرح جنوں میں بھی شیاطین ہیں. فرمایا میں ان کو دیکھ رہا ہوں، قد فروا من عمر، وہ عثمان کو دیکھ کے بھاگے. آج بھی جب عمر کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان دم دبا کے بھاگے. یہ شان، یہ مقام اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دل و جان سے عزیز سمجھیں، نبی کے ہر صحابی سے محبت کریں اور ان سے محبت ایمان ہے. اپنے بچوں کو ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، عثمان کی محبت، علی رضی اللہ عنہ کی محبت، حسن و حسین کی محبت، امیر معاویہ کی محبت، ایک ایک صحابی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں. جو ان سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. جو ان سے بغض کرے گا وہ ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. رب کے باغیوں کے ساتھ، رب کے نافرمانوں کے ساتھ وہ ابو جہل کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتا ہے، وہ فرعون کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتا ہے، وہ رب کے باغیوں اور نافرمانوں کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن عمر فاروق اور ابو بکر کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. اس لیے ان سے محبت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کی محبت پیدا فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.